السلام علیکم دوستو۔ کوئی شوہر اپنے بیوی سے پاگل پن کی حد تک پیار کیسے کر سکتا ہے؟ ایک بوڑھا خاتون کا انٹرویو جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ 50 سال کا عرصہ پرسکون طریقے سے ہنسی خوشی گزارا۔ خاتون سے پوچھا گیا کیسے 50 سال پرسکون زندگی کا راز کیا ہے؟ کیا وہ کھانا بنانے میں بہت ماہر تھے، یا پھر ان کی خوبصورتی اس کا سبب ہے، یا ڈھیر سارے بچوں کا ہونا اس کی وجہ، یا پھر کوئی اور بات ہے؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، پرسکون شادی شدہ زندگی کا دارومدار اللہ کی توفیق کے بعد عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور چاہے تو اس کے برعکس یعنی جہنم بنا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مال و دولت کا نام مت لیجیے۔ بہت سارے مالدار عورتیں جن کی زندگی اجرن بنی ہوئی ہے، شوہر ان سے بھاگا رہتا ہے۔ خوشحال شادی شدہ زندگی کا سبب اولاد بھی نہیں۔ بہت سارے عورتیں ہیں جن کے 6-7 بچے ہیں، پھر بھی وہ شوہر کی محبت سے محروم ہے، بلکہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ بہت سارے خواتین اللہ سے اعلیٰ ترین کھانا پکانے میں ماہر ہوتی ہے، دن بھر نئے سے نئے کھانا بناتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی انہیں ہر روز شوہر کی بدسلوکی کی شکایت رہتی ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون صحافی کو بہت حیرت ہوئی اور اس نے پوچھا، پھر آخر آپ کی اس خوشحال زندگی کا راز کیا ہے؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، جب میرا شوہر انتہائی غصے میں ہوتا ہے تو میں خاموش کا سہارا لیتا ہوں، لیکن اس خاموشی میں بھی احترام شامل ہوتا ہے۔ میں افسوس کے ساتھ سر جھکا کر لیتی ہوں۔ اس موقع پر بعض خواتین خاموش تو ہو جاتی ہے، لیکن اس میں تمسخر کا عناصر شامل ہوتا رہتا ہے۔ ایسے بچنا چاہیے، سمجھدار آدمی اسے فوراً بھانپ لیتا ہے۔ نوانگار خاتون نے پھر پوچھی، اس واقعے پر آپ کمرے سے نکل کیوں نہیں چاہیے؟ بوڑھی خاتون نے پھر سے جواب دیا، نہیں ایسا کرنے سے شوہر کو یہ لگے گا کہ آپ اس سے جان چھڑا رہی ہیں، اس کا کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتی ہوں۔ ایسے موقع پر خاموش رہنا چاہیے، اور جب تک وہ پرسکون نہ ہو جائے تو اس کی کسی بات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ جب شوہر کسی حد تک پرسکون ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں، پوری ہو گئی آپ کی بات، پھر میں کمرے سے چلی جاتی ہوں، کیونکہ میرا شوہر بول کر تک چکا ہوں، اور چیخ چلانے کے بعد آپ اسے تھوڑی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کمرے سے نکل جاتی ہوں اور اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ بس خاتون صحافی نے پوچھا، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ بول چل بند کرنے کا اسلوب اپناتی ہوں؟ ایک آدھا ہفتہ بات چیت ہی نہیں کرتے؟ جس پر بڑی خاتون نے پھر جواب دیا، نہیں ایسے بری عادت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ دو دھاری ہتھیار ہے۔ جب آپ ایک ہفتے تک شوہر سے بات چیت نہیں کریں گی، ایسے وقت میں جب کہ ایسے آپ کی ضرورت اور مصلحت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس کیفیت کا عادی ہو جائے گا، اور پھر یہ چیز بڑھتے خطرناک قسم کی نفرت کی شکل اختیار کر لے گی۔ صحافی خاتون نے پھر پوچھا، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بوڑھی خاتون نے مسکرا کر جواب بولی، میں 2-3 گھنٹے بعد شوہر کے پاس ایک گلاس جوس، ایک کپ کافی لے کر جاتی ہوں، اور محبت بھرے انداز میں کہتی ہوں، پی لیجئے۔ حقیقت میں شوہر کو ایس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر میں ایسے نارمل انداز میں بات کرنے لگتی ہوں۔ وہ پوچھتا ہے، کیا میں ایسے ناراض ہوں؟ میں کہتی ہوں، نہیں میں کیوں ناراض ہوگی؟ اس کے بعد وہ اپنی سخت کلامی پر معذرت ظاہر کرتا ہے
اور خوبصورت قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون نے پوچھا، اور آپ اس کی یہ باتیں مان لیتے ہیں؟ بوڑھی خاتون پھر مسکراتے ہوئے بولتی ہے، ہائے ہائے، بالکل، میں کوئی اناڑی توڑی ہوں اور نہ تو میں کوئی اناڑی ہوں، مجھے اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہے کہ میرا شوہر جب غصے میں ہو تو میں اس کی ہر بات کا یقین کر لوں، اور جب وہ پرسکون ہو تو اس کی کوئی بات نہ مانو؟ خاتون صحافی نے پوچھا، اور آپ کی عزت نفس یعنی سیلف ریسپیکٹ؟ بوڑھی خاتون بولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری عزت نفس اس وقت ہے جب میرا شوہر مجھ سے راضی ہو اور ہماری شادی شدہ زندگی پرسکون ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان عزت نفس کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لباس ہے تو پھر کیسے عزت نفس؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کا بٹن دبائے اور شیئر کر دیجئے۔ بہت شکریہ دوستو، خدا آپ کی حفاظت فرمائے اور ہمارے لیے بھی دعائیں کیا کرو۔